سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وصحابه وازواجه وذرياته اجمعين صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے جلد از جلد چھٹکارا پالے۔ ابھی حضرت نے آپ کے سامنے نعت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تضمین کے ساتھ آپ کو سنائی، گنگنایا۔ آپ نے غالباً غور کیا ہوگا تو یہ اس وقت کا معاملہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پورے نعتیہ کلام میں تفصیل کے ساتھ تقریباً اس میں 18 اشعار ہیں۔ تو حضور اعلیٰ حضرت سید سرکار نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جب میدان حشر میں آئیں گے، حشر کا میدان لگے گا، پھر گنہگاروں کے ساتھ کیسے معاملات ہوں گے اور آقا کیسے کیسے ان کی فریاد رسی کریں گے، اس پورے منظر کو وہاں پہ اس نعتیہ کلام میں بیان فرمایا ہے۔ تو ذات محترم جو حشر کا میدان ہوگا بڑا پرخطر ہوگا، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہاں پہ ہماری پوزیشن کیا ہوگی، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے اسے جلد سے جلد چھٹکارا مل جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ ذات محترم اسی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیت اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 2-3 باتیں اور اس کے بعد محفل میلاد پہ اس محفل کا اختتام ہوگا۔ عالی جناب عابد بھائی نے بڑی محبت سے محفل سجائی ہے، اس سے قبل بھی اس کا انتظام تھا دسمبر کے مہینے میں، لیکن یہ موقع جو ہے نئے سال میں یعنی 2023 میں لکھا ہوا تھا تو آپ حضرات 22 سے الحمدللہ 23 میں آ گئے۔ ٹھنڈ کا موقع ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے، لہذا تھوڑی دیر کے لیے آپ حضرات تشریف رکھیں۔ حضرات محترم ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو عظیم اخلاق میں پیدا کیا، عظیم عادتوں والا بنایا۔ آپ کی جو عادتیں ہیں وہ ایسی عادتیں ہیں کہ جو عادتیں ہم نے کائنات میں کسی اور کو عطا نہ فرمائی، اس طریقے سے آپ کو ہم نے بنایا کہ آپ کے جو عادتیں مبارکہ ہیں ان تمامی پر جو بھی اپنے آپ کو کاربند کر لے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے، اور آپ کے ماننے والے اگر ان کو عمل میں لا لیں تو جناب والا پھر ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کی پیروی کے صدقے و طفیل میں ان کے لیے ان کا جنت مقام رکھا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ حضرات محترم یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ ہمارے نبی کی طرح نہ کوئی ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ اب حضرات محترم 1-2 باتیں سنیں، مسلمان کے لیے کیا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے دنیا میں اخلاق سب سے اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق دنیا میں اچھے ہوں گے قیامت کے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ اور فرماتے ہیں قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے بہت دور ہوگا جو دنیا میں بک بک بڑبڑ کرنے والا ہوگا۔ آج معاملہ یہی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی جو خرچی ہے وہ کہاں کر رہے ہیں، کن جملوں پہ کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ حالانکہ ہمارا وجود جو کچھ بھی ہے یہ سب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ جب اپنی امانت واپس لے گا تو ہر ایک کا پورا حساب لے گا کہ تو نے میری نعمتوں کا، تو نے میری امانت کا صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا۔ حضرات محترم یہ زبان اگر ہم اس کو میٹھے انداز میں پیش کریں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اخلاق کریمہ کو دیکھیں۔ وقت اتنا نہیں کہ بیان ہو، لیکن اندازہ لگائیے کہ ایک شخص آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو کر معاذ اللہ آپ کے والدین کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، آپ کے خاندان کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کو سن کے جلال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ موقع دیجئے تو میں اس کی گردن مار دوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، اسے کچھ مارنے کی اور بولنے کی ضرورت نہیں، اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو یہ جس وجہ سے مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے تم اس کے مطالبے کو پورا کر دو۔ اللہ ذرا سوچئے اب ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ذرا سی کوئی بات کہہ دے اور ہمارے مزاج کے خلاف چلا جائے تو معاذ اللہ ہم اس کے سامنے گالیوں کا انبار لگا دیتے ہیں۔
ہم طرح طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں، لیکن جناب والا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی کے عمل کو تولنے کے لیے میزان قائم کرے گا۔ اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب میزان کے بارے میں بیان فرمایا تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ میزان کیا ہے، کیسا ہوگا؟ اب آپ بھی سوچتے ہوں گے میزان کے معنی سیدھا ترجمہ یہ ہے ترازو ہے۔ آپ دنیا میں ترازو دیکھ رہے ہیں، بہت طرح کے ترازو ہیں، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ترازو قائم کرے گا وہ 2 پلوں کا ہوگا۔ 2 پلے والا ترازو آپ نے دیکھا ہوگا، 2 پلوں کا ہوگا۔ آپ جب دنیا والے ترازو پہ ویٹ رکھتے ہیں تو جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے اوپر اٹھ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، جو بھاری ہوگا وہ اوپر جائے گا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے چلا جائے گا۔ حضرات محترم، اب ہے کتنا بڑا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک تیز سوار گھوڑا 500 سال تک لگاتار دوڑے پھر بھی وہ میزان عمل کے ایک پلے کو بھی پار نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا ایک پلہ، پھر دوسرا پلہ کتنا ہوگا؟ اب جب اتنا بڑا ہے تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل سے اس پورے پلے کو بھر دے؟ اندازہ لگائیے آپ، اتنا بڑا پلہ کوئی بھر دے؟ تو غور سے سنیے میرے عزیز و میرے محترم، اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہاں یقیناً قیامت کے دن جب میزان عمل قائم ہوگا تو اس پر اخلاق سے بڑھ کر کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی جو پورے کے پورے میزان پہ بھاری ہو جائے۔ اخلاق جناب والا آدمی کے اندر ہونی چاہیے، ایسی چیزیں کہ اس کی زبان ششتہ ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، بولنے کا انداز کمال والا ہو۔ یہ محفل پاک بات تو لمبی نہ کروں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے۔ اب اندازہ لگائیے ہمارے گھر میں اگر کوئی بھولے سے گھس جائے تو عالم تو یہ ہے کہ لوگ بلا تحقیق بلا کسی اور چیز کے جناب والا مار پیٹ کے اس کو لمبا کر دیں گے جی، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اخلاق کا کتنا بڑا مجسمہ، گھر میں چور آیا، پکڑا بھی چور کو ہے، چوری کی نیت سے بھی، اور یہ بھی نہیں رنگے ہاتھ پکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اخلاق کا یہ عالم، شریعت تو یہ کہتی ہے ہاتھ کاٹ دو پیر کاٹ دو، چوری کرنے والا ہے پتہ نہیں کیسی چوریاں کر رہا ہوگا، لیکن نہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہے، یقیناً وہ چوری کر رہا ہے، شریعت میں سزا بھی اس کی وہی ہے، لیکن اللہ والے اب اس کو کس طریقے سے اللہ والا بناتے ہیں، آپ اس کے غلطیوں کو معاف کر کے اسے صرف چھوڑتے ہی نہیں بلکہ زمانے کا کتب بنا دیا۔ اخلاق کا یہ پہلو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمایا۔ حضرات محترم، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت سے لوگ آ جاتے تھے الٹے پلٹی باتیں کرنے والے، اور کچھ ایسے بھی آ گئے معاذ اللہ آتے، جیسے ہوتا نہیں لوگ سوال کہ تو سوال پوچھو دیکھیں آتا ہے کہ نہیں آتا، یہ ولیوں کے ساتھ نہیں حضور کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ جو منافق یہودی تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ نئی نئی باتیں ڈھونڈ کے لاتے تھے اور حضور سے سوال کرتے، تو کوئی کہتا تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہہ رہے نبی ہوں گے تو بتا دیں گے، اور جس دن نہیں بتا پائے نا کونوں سوال کا جواب تو کہیں گے لے یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ان کو پتہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں ولیوں کی بارگاہ میں معاذ اللہ ایسے ایسے سوال کرتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ کیسا کیسا سوال کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے دیوار کے پیچھے نہیں پتا، کوئی کہتا ہے پیٹھ پیچھے نہیں پتا، کل کا ہوگا نہیں پتا۔ جناب والا تم کب ہوئے اور تمہارا کل کیا ہوگا یہ سب کچھ میرے نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ آ گئے کچھ لوگ، کسی نے آ کے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نام پوچھا، نام کیا ہے تمہارا، ایک تعارف، تو اس نے نام اپنا صحیح بتایا، باپ کا غلط بتایا، ایک نے باپ کا صحیح بتایا، اپنا نام غلط بتایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آیا، جو سمجھانا ہے سمجھیے، جلال آیا، اور آپ اتنے جلال میں آئے کہ جن لوگوں نے معاذ اللہ آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو کہتے کیا ہوا ہے لوگوں کو میرے سامنے آ کے جھوٹ بولا کرتے ہیں، جلال اتنا بڑھا کہ اللہ اکبر ان کے گھروں میں آگ لگ گئی، ان کے گھروں میں آگ لگ گئی۔ حضرات محترم ذرا اندازہ لگائیے اگر ہم غوث اعظم کے غلام ہیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم سچائی کو اپنا دامن بنا لیں، سچائی کو اپنے لیے اختیار کر لیں۔ اگر ہم غوث اعظم کے غلام ہونے کا دعویٰ کریں اور جھوٹ بھی بولیں تو پھر جناب والا کام نہیں بنتا، ہمارے گھروں میں ایسے ہی آگ لگی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے پیارے
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا
مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ